چھوٹا بڑا جانتا ہے، ہر زمانے میں یوسف کے حسن کے چرچے رہے ہیں۔ اچھا، میں کسی جگہ کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ بڑھاپے سے بچ جائے، بڑھاپے کا معنی ہوتا ہے کمزوری، ویسے تو ہر بندہ ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ بڑھاپے سے بچنا چاہتے ہیں، بڑی عمر میں جا کر بھی آپ چاہتے ہیں آپ چلتے پھرتے رہیں، چرپائی پر نہ لگے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کھانا کم کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرما دے۔ کھانا جتنا کم کھائیں گے اللہ اتنی روحانی اور جسمانی طاقت عطا فرمائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو آپ کا معمول ہو گیا کہ آپ بھوکے رہنے لگے۔ آپ دسترخوان بچھتا، وزیر مشیر سارے کھانا کھاتے، حضرت یوسف علیہ السلام کھانا نہ کھاتے، اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت یوسف کے چہرے پر اور بدن پر جو کمزوری کے آثار تھے وہ واضح دکھائی دیتے تھے۔ آپ کا ایک وزیر آپ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے یوسف علیہ السلام، میں آپ سے کیا ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں پوچھو۔ اس نے کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ سارے لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، قسم قسم کے کھانے آپ کھا سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو بالکل معمولی کھاتے ہیں، ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ کہ میں کافی عرصے سے آپ کا معمول دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائیں۔ کتنی باتیں فرمائیں؟ 3 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات کہ میں کھانا کیوں کم کھاتا ہوں، بھوکا کیوں رہتا ہوں؟ کہتے ہیں اگر میں زیادہ کھاؤں گا نا تو میں بھوکوں کو اور غریبوں کو بھول جاؤں گا، پھر ان کا خیال میرا نہیں رہے گا۔ جب بھوکا رہتا ہوں، کم کھاتا ہوں، تو میرے اندر سے غریبوں کا احساس بھی جاگتا رہتا ہے، میں غریبوں کا احساس کرتا رہتا ہوں، غریبوں کا خیال میرے دل کو گھیرے رکھتا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کا بھی احساس کرنا ہے، انہیں بھی جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے، کیونکہ میں مملکت کا سربراہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، جو بندہ دوسروں کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتا ہے، احساس کرنا چاہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو اس زندگی میں، اس کائنات میں، اس زمین پر بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے بھوکے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن میں فقط ایک دن میں 1 دفعہ کھانا بنتا ہے، ایسے لوگ ہیں صرف 2 دفعہ کھانا بنتا ہے، ایسے بھی اس زمین پر گھر ہیں جن میں 1 دن کھانا ہوتا ہے، 1 دن نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا درس ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھوکوں پیاسوں کی شکایات کے انبار ہمارے خلاف نہ لگ جائیں، تو پھر ہم نے احساس کرنا اور کم کھانا ہے۔ کم کھانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب ہمیں نہیں بھولیں گے۔ دوسری بات، اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کم کھانا کھاتا ہوں نا، تو کم کھانا کھانے کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس یاد رہتی ہے، میں اچھے اعمال کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہوں۔ تو اس سے دیکھیں کہ کم کھانے سے تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ خواہش سے کم کھانے میں تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب کم کھاتا ہے تو اس کے دل میں جو آخرت کا خیال ہے، آخرت کا خوف ہے، وہ بھی محسوس ہوتا ہے اسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ دوسرا سبق تھا، اگر انسان تقویٰ چاہتا ہے، قیامت کا خوف، اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے، اس موٹیویشن کو قائم رکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے وہ اپنی اوقات سے کم کھائے، بھوک سے کم کھائے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی کہ کم کھانے سے اللہ کے عذاب کا خوف بھی مجھ پر طاری رہتا ہے، کہ جب انسان کم کھاتا ہے تو پھر اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ خود اللہ کی یاد دل میں آتی ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات سے بڑا ہے، اس کا خوف اور اس کا ڈر کیا ہوتا ہے، انسان کے دل کو گھیرے رکھتا ہے، اور انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ گناہ نہیں کرتا۔ یعنی یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ تو گناہ کا سایہ بھی ان کے قریب سے نہیں گزر سکتا تھا، لیکن ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے ہدایت
ہے یہ ان کے اس قول میں۔